مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ تو قرآن کہتا ہے کہ کروڑوں کھربوں سال انسان پر ایسے آئے ہیں کہ وہ قابل تذکرہ چیز نہیں تھا۔ انا خلقنا، ہم نے بنایا اپنی قدرت سے، اپنے ارادے سے۔ تو ہمیں پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ اس میں ہماری پلاننگ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم ماں کی چھاتیوں سے دودھ پیتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہمیں پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے والدین کی پلاننگ کا دخل ہوتا ہے، ہماری اپنی پلاننگ کا دخل نہیں ہوتا۔ تبھی تو حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر بچہ نیچر پہ پیدا ہوتا ہے، اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین پلاننگ کر کے کوئی اس کو یہودی بنا دیتا ہے، کوئی مجوسی بنا دیتا ہے، کوئی عیسائی بنا دیتا ہے، اس کو اس کی نیچر سے ہٹا دیتا ہے۔ کوئی بچہ ماں باپ کو دیکھ کے شرابی بن جاتا ہے، کوئی چور بن جاتا ہے، نیچر سے ہٹتے ہیں۔ تو یہ کس کی پلاننگ کی وجہ سے؟ والدین کی پلاننگ کی وجہ سے۔ تو جب تک آپ بالغ نہیں ہوتے، آپ میں عقل و شعور نہیں پیدا ہوتا، آپ کی پلاننگ آپ کے والدین کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ غلط پلاننگ بھی ہوتی ہے، صحیح پلاننگ بھی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ کوئی پلاننگ سرے سے ہوتی نہیں ہے۔ کہتے ہیں بس پیدا ہو گئے، اب تمہاری مرضی، جو بننا ہے بن جاؤ اپنی ذمہ داری پہ۔ لیکن بلوغت کے بعد جب انسان کی زندگی کی عمارت کھڑی ہونا شروع ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے کے پیٹ، ماں کے پیٹ میں جب بچے میں جان ڈالی جاتی ہے تو فرشتہ ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ میں جاتا ہے اور اس کی تقدیر لکھتا ہے کہ یہ کتنے سال، کتنے دن، کتنے مہینے، کتنے ہفتے، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ زندہ رہے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ پلاننگ بھی کس نے کر دی؟ یہ ہماری پلاننگ نہیں۔ اب میرے اور آپ میں سے ہر شخص کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے، کس نے 96 سال، ملکہ الزبتھ کے بارے میں لکھا ہوا تھا 96 سال سے پہلے اس کا انا للہ، بولو نہیں ہو، 96 سال میں جائے گی یہ دنیا سے۔ دنیا کی ایسی حاکم سمجھی جاتی ہے جس نے طویل دور حکومت کا دیکھا، تو اللہ نے اس کی ماں کے پیٹ میں فرشتے کے ذریعے کیا لکھوایا کہ یہ 96 سال، اس کی جو موت ہوگی سن 2022 میں اور سپٹمبر کے مہینے میں فلاں تاریخ فلاں سیکنڈ۔ مائیکل جیکسن کے بارے میں لکھ دیا تھا کہ ان کے ارادے تو 100 سال سے زیادہ زندہ رہنے کے ہوں گے، یہ جراثیم سے ایسے بچیں گے جیسے ہماری حکومت کرپشن سے بچتی ہے، معذرت کے ساتھ الٹا ہو گیا۔ یعنی یہ جراثیم سے مائیکل جیکسن نے جتنا زندہ رہنے کی کوشش کی ہے نا، ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے، اتنا زور آج کل دنیا میں کوئی لگا سکتا نہیں ہے، اور نہ کسی کے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں۔ دیکھو میں اور آپ بھی زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کیا کر لیں گے؟ صبح تھوڑا سا جاگنگ کر لیں گے، کولیسٹرول لیول، لپڈ پروفائل کا ٹیسٹ کروا لیں گے، بھائی اتنا کولیسٹرول ہے، ہارٹ بیٹ تھوڑی چیک کروا لیں گے، اس سے زیادہ تھوڑی کوشش۔ کھائیں گے تو وہی پراٹھے، وہی انڈے پراٹھے پھوڑیں گے، وہی گھی، چربی اور وہی سب اوٹ پٹانگ چیزیں، گٹکے، پان، تمباکو، سگریٹ، مرنے لگیں گے، تھوڑا چیک اپ کرائیں گے ڈاکٹر صاحب۔ اس سے زیادہ کوئی کوشش کرتا ہے ہم میں؟ لیکن مائیکل جیکسن نے جو کوشش کی تھی نا زندہ رہنے کی، وہ میں اور آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا، مائیکل جیکسن کی زندہ رہنے کی خواہش وہاں سے شروع ہوتی تھی۔ انسان کے آرگن خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے نا، کڈنی فیل ہونے کا خطرہ۔ اس نے کیا کیا تھا، کڈنی پہلے سے بک کرایا ہوا تھا۔ مثال کے طور پر ان کا کوئی 70 بھائی ہوں گے، انگریزوں کے، فرض کرو انگریزوں کے کوئی 70 بھائی ہوں گے، اس نے 70 بھائی سے ایگریمنٹ کیا کہ اگر میرا کڈنی خراب ہوا تو فوراً آپ کو اپنا کڈنی مجھے ڈونیٹ کرنا ہے۔ اس کے منتھلی اتنے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں، لاکھوں روپے۔
کڈنی کو اس نے سیو کیا کہ اگر میرا اول تو کڈنی خراب نہیں ہونے دے رہا, گردہ خراب نہیں ہونے دے رہا, لیکن یہ بھی کہ اگر میرا گردہ خراب ہوا تو یہ وسیم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا گردہ مجھے دے گا. وسیم بھائی بھی لاکھوں روپے مہینے کے کھا رہے ہیں کہ اس امید پہ کہ انشاءاللہ اس کا گردہ خراب ہونے والا نہیں ہے, وہ گھنے بن کے پھوڑ رہے ہیں. اگر وہ سچی مچی کے وسیم ہوتے ہیں نا, ہمارے والے ستار بھائی وسیم بھائی, یہ کردار ہیں, کریکٹر ہیں, کوئی وسیم بھائی بیٹھے ہوں تو پیشگی معذرت, یہ تو کریکٹر ہے نا, نارمل نام تو یہی ہوتے ہیں نا, ستار, وسیم, عدنان, سمی, اس طرح کے نام ہوتے ہیں لوگوں کے. تو وہ مائیکل جیکسن نے زندہ رہنے کی لالچ میں ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا. وہ ہاتھوں میں گلوز پہنتا تھا کہ اگر میں کسی سے ہینڈ شیک کروں گا تو کسی کے جرم میرے ہاتھ میں منتقل نہ ہو جائے. ہم تو کورونا میں احتیاط نہیں کر رہے تھے, بغیر کورونا کے اتنی احتیاط کر رہا تھا وہ. لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ مائیکل جیکسن جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو فرشتے نے لکھ دیا تھا کہ اس کا ایک بہت بڑا پروگرام ہونے والا ہوگا جس میں اس کی کروڑوں روپے کی ارننگ ہونے کی امید ہوگی, کروڑوں روپے کے ٹکٹ فروغ ہوں گے. اس سے بہتر پروگرام اس کا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا, اور یہ بڑی امیدوں میں ہوگا کہ اب میرا پروگرام آنے والا ہے, اس کے لیے پریکٹس کر رہا ہوگا, اس کے لیے جشن منایا جا رہا ہوگا. اور ایک دن یہ اسی امید پہ رات کو سوئے گا. اس کی عمر ہوگی 50 سال, اور صبح پولیس بھی اس کو اٹھائے گی تو پولیس سے بھی یہ نہیں اٹھے گا. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے جب پولیس اٹھائے اور بندہ نہ اٹھے یہ ممکن ہے, یہ جب ہی ممکن ہے جب بندہ مر چکا ہو, ورنہ پولیس تو اچھوں کو اٹھا لیتی ہے. تو وہ ایسا سویا مائیکل جیکسن 50 سال کی عمر میں کہ ہمارے یہاں گٹکے کھا کے لوگ 60 کراس کر لیتے ہیں, یہ نا جراثیم کو گلے لگا کے بھی 60-70 نکال لیتے ہیں. کولیسٹرول کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, کڈنی دونوں فیل ہو چکے ہیں, چل رہے ہیں. میں تو دیکھتا ہوں نا کینسر کے مریض 15 20 سال سے گھسیٹ رہے ہیں, جو صحیح بندہ ہو رہا ہے وہ مر رہا ہوتا ہے. تو مائیکل جیکسن حیران ہو گیا کہ یار جو گٹکے کھا رہا ہے, جو چرس پی رہا ہے, جو ہیروئن پی رہا ہے, وہ کمبخت نہیں مرا, اور میں نے اتنا صحت کا خیال کیا اور 50 سال میں سویا ہوں, کوئی موت کا چانس نہیں تھا. ڈاکٹروں کی پوری ٹیم ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی. اگر مائیکل جیکسن کو کبھی چھینک آتی تھی نا تو اس کے ذمہ دار ڈاکٹر تھے کہ چھینک آئی کیوں. ہمیں چھینک آتی ہے تو کوئی ذمہ دار ہوتا ہے؟ بولو. چھینکتا رہو, گورنمنٹ کہتی ہے اپنے خرچے پہ جتنا چھینکنا ہے جراثیم پھیلاؤ, آپ چھینکو, منہ پہ جا کے چھینکو لوگوں. ہمارے ہاں بلغم کے تھپیڑے دیکھو نا آپ وضو خانوں میں, کیسے ایک دوسرے کے منہ پہ خا خا کر رہے ہوتے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. مائیکل جیکسن کو چھینکنے کی گورنمنٹ کی طرف سے, مائیکل جیکسن کے جو ڈاکٹر تھے, تو مائیکل جیکسن کو چھینک آئے تو ذمہ دار کون تھے؟ ڈاکٹر. کی چھینک آئی کیوں؟ آپ کو میں ہر مہینے اتنا پیسہ دے رہا ہوں, کوئی جراثیم میری ناک میں گیا کیسے؟ ڈاکٹروں کا پینل اس وقت بھی اس کے پاس موجود تھا. لیکن موت کے جو فرشتہ تھا نا, جو اللہ نے اس کی ماں کے پیٹ میں بھیجا تھا, اس نے لکھ دیا تھا کہ 50 سال میں اس کا انا للہ بولو ہو جائے. ایسا سویا کہ اس کا قصہ تمام, ایسا قصہ تمام ہو. تو جو میں اصل بات عرض کر رہا تھا, جلدی سے اس کی طرف آتا ہوں. دیکھو ہم پیدا کب ہوتے ہیں, یہ کس کی پلاننگ ہے؟ اللہ کی. ہماری موت کس کی پلاننگ سے ہے؟ اللہ کی. یہ بیچ کا ٹائم اللہ نے ہمیں دیا ہے. اس میں اللہ نے حکم دیا بالغ ہونے کے بعد سے لے کر موت تک کا جو تمہیں ٹائم دیا ہے نا, اس کی پلاننگ کس نے کرنی ہے؟ ہم نے کرنی ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. اس کی پلاننگ کس نے کرنی ہے؟ بولو. ہم نے کرنی ہے. یہ اگر آپ لائف بغیر پلاننگ کے گزارنا شروع کر دو تو آپ کی مثال ایسے ہوگی جیسے کسی شخص نے نیو ناظم آباد میں گھر لیا اور بغیر پلاننگ کے اس کو بنانا شروع کر دیا. بعد میں پچھتا رہا ہے کہ جہاں واش روم بنانا تھا وہاں میں نے کچن بنا دیا, اور جہاں کچن بنانا تھا وہاں میں نے واش روم بنا دیا, اور اب اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. آپ کی لائف اگر بغیر پلاننگ کے گزرے گی
تو وہ برباد ہونے کے علاوہ آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اور اب یہ چینج نہیں ہو سکے گی, کیونکہ جو ٹائم گزر گیا بغیر پلاننگ کے وہ ٹائم آپ کو واپس نہیں مل سکتا. تو پہلا تو یہ عزم کرے جو ٹائم برباد ہونا تھا ہو گیا, وہ تو واپس نہیں آ سکتا نا. مثال کے طور پر اس نے بنا دیا, یہ کچن کی جگہ پہ بنا دیا واش روم کی جگہ کچن میں بنا دیا. بیگم سے کہے گا بیگم میرا پیسہ برباد ہو گیا, میرے پاس مزید پیسے نہیں ہیں, اب جو میں آئندہ جو کچھ کروں گا نا وہ پلاننگ سے کروں گا. اب اس کچن کو برداشت کر لو, واش روم کی جگہ آ گیا یہ برداشت کر لو, اور میرے پاس اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے. لیکن آپ نے کیا کیا, اب جو غلط ہونا تھا ہو گیا, اس کے بعد بھی اب غلط کرتے چلے جا رہے ہیں. اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ جو ایگزاسٹ لگا رہے ہیں ایسی جگہ جہاں کمرے کو آپ کے روم کی طرف ہوا آتی ہو. بھائی اب پلاننگ کا تقاضا یہ ہے کہ ایگزاسٹ لگاؤ ہی نہیں آپ, یا کچھ بھی کرو, لیکن یہ نہیں ہو سکتا. تو جو زندگی میری اور آپ کی بغیر پلاننگ کے گزر گئی, اس پہ تو ہمارے پاس توبہ استغفار کے علاوہ اب کوئی راستہ نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کو کس نے کہا کہ ہم نے زندگی پلاننگ کے بغیر گزاری ہے؟ ہم تو ماشاءاللہ اچھے گھرانے کے تھے, جب ہم بالغ ہوئے تو ہمارے والدین نے پلاننگ کی, اس بچے کو ہم نے ڈاکٹر بنانا ہے, اس بچے کو ہم نے انجینئر بنانا ہے, اس بچے کو ہم نے پائلٹ بنانا ہے, اس بچے کو ہم نے بزنس مین بنانا ہے, اس بچے کو ہم نے یہ بنانا ہے, اور الحمدللہ آج ہم وہ بن چکے ہیں. اول تو 99% لوگ ایسے بھی نہیں ہیں ہمارے معاشرے میں, 1% ایسے ہوں گے جن کے والدین نے پلاننگ کی اور انہوں نے بھی پلاننگ کر کے کچھ بن گئے. وہ 99% تو ایسے ہی چل رہے ہیں. تو خوب سمجھ لو, پلاننگ کا مطلب صرف پلاننگ نہیں ہے. کامیاب پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی تعمیر کھڑی کر رہے ہیں تو اس کا مقصد پہلے آپ سامنے رکھتے ہیں, اس پرپس کو دیکھ کے جب آپ نقشہ بناتے ہیں اس نقشے کو پلاننگ کہا جائے گا. مثال کے طور پر آپ نے نیو ناظم آباد میں وائف کو خوش کرنے کے لیے پلاٹ خرید کے اس پہ گھر بنانا شروع کیا, لیکن گھر کی شکل کی جو آپ نے پلاننگ کی وہ کسی پرچون کی دکان کی لگ رہی ہے پلاننگ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے تھک گئے ہیں آپ لوگ. آپ نے گھر بنایا پلاننگ سے, بیگم کہہ رہی ہے یہ کیا ہے آپ کے, یہ بڑا سا ہال بنا دیا میں نے, بہت بڑا. اتنا بڑا ہال بنانے کی ضرورت کیا تھی, باقی کمروں کی تو جگہ بچی نہیں. آپ کہہ رہے ہیں باقی کمروں کا کیا کرنا ہے, ایک ہال کافی ہے ہمارے لیے. وہ کہے گی نہیں مجھے لگتا ہے آپ نے بغیر پلاننگ کے بنایا. آپ کہتے ہیں نہیں میں نے پلاننگ کی تھی, میں نے اس کی پلاننگ کی ہے کہ اس میں اگر کہیں بھی کسی کو گودام کی ضرورت پڑتی ہے نا تو سارا مال اس کمرے میں اتارے گا وہ. تو پلاننگ تو کی ہے آپ نے یقیناً, لیکن یہ گودام کی پلاننگ ہے, یہ گھر کی پلاننگ بولو نہیں. تو میں اور آپ پلاننگ تو کر رہے ہیں فیوچر کی, اول تو بہت سے لوگ کر ہی نہیں رہے. ہمارے یہاں تو الحمدللہ کوئی پلاننگ ہوتی نہیں ہے. زیادہ تر لوگ جو پلاننگ کر رہے ہیں نا اپنی زندگی کی, ان کو یہی نہیں پتا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. لہذا کوئی پلاننگ کر رہا ہے میں بہت بڑا تاجر بنوں گا, کوئی پلاننگ کر رہا ہے میں بہت بڑا ڈاکٹر بنوں گا, کوئی پلاننگ کر رہا ہے میں بہت بڑا سیاستدان بنوں گا. بھائی یہ جو آپ اپنے پرپس کو سامنے رکھ کے پلاننگ کر رہے ہو نا, تو آپ کا بڑا ڈاکٹر بننے سے مقصد کیا ہے آپ کا؟ بیگم کہے گی نہیں اتنا بڑا جو گودام آپ نے بنایا, اتنا بڑا کمرہ, آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کہیں میں اس میں بورے لا کے رکھوں گا گندم کے, تو سر پکڑ کے بیٹھ جائے گی نا کہ یہ نیو ناظم آباد آپ کو گودام بنانے کے لیے یہ بنایا ہے بلڈر نے. گودام کی الگ جگہ ہوتی ہیں بھائی, ٹرک اڈے جاؤ, ٹرک اسٹینڈ جاؤ, وہاں گودام خریدو. تو غلط پلاننگ کو پلاننگ بولو نہیں کہا جاتا. اب میں جلدی سے بات کی طرف آتا ہوں جو میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو. بعض دفعہ بات مختصر ہوتی ہے, اس کی تمہید ذرا لمبی ہو جاتی ہے. دیکھو اگر ہم کافر ہیں, اللہ نہ کرے غیر مسلم ہیں, تو ہمیں اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرنے کی ضرورت بولو نہیں ہے. پھر ہم جس چیز کو چاہیں ہدف بنائیں, اس کو سامنے رکھ کر اپنی لائف کی پلاننگ کریں. جیسے انگریز ایک ہدف متعین کرتا ہے, مجھے یہ بننا ہے. ان کے ہاں
یہ بھی ہدف ہوتا ہے کہ میں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی پہ چڑھنا ہے. پوری زندگی کا ان کا ٹارگٹ ہی یہی ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, میں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی سردیوں میں عبور کرنی ہے. تو کئی سال وہ اسی پلاننگ کے تحت اپنی باڈی کو بناتے رہتے ہیں. یہ ان کا ہدف ہے. اگر کوئی چڑھ جائے اس پہاڑی پر, کامیاب ہو گیا, نہیں چڑھ سکے تو کیا کہتے ہیں, ناکام ہو گیا. بناتے ہیں کہ میں نے میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں ترقی کرنی ہے, بعض کہتے ہیں میں نے بہترین سائنٹسٹ بننا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے ان کا ایک ہدف ہوتا ہے. اصل بات جو میں عرض کر رہا ہوں, جب تک آپ کے سامنے اپنی لائف کا ہدف نہیں ہوگا کہ میرا اس زندگی سے مقصد کیا ہے, اس وقت تک آپ اپنی زندگی کو پلان نہیں کر سکتے. آپ کی زندگی بے ڈھنگی ہوگی. اب مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ایک مقصد ہے کافر کا, غیر مسلم کا. غیر مسلم کا لائف سے مقصد زندگی برائے زندگی, لائف کو انجوائے کرنا, اس کے علاوہ اس کا کوئی ہدف نہیں ہوتا. اگر آپ اللہ کو, کریٹر کو, خدا کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیتے ہو تو پھر آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اپنی زندگی کا مقصد خود متعین کرو. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر آپ اپنی زندگی کا مقصد خود متعین کرو, کیونکہ اللہ کو اگر آپ نے نکال دیا, اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم پیدا ہوئے ہیں اللہ کے ارادے سے نہیں, ایک اتفاقی واقعہ ہوا, ہم پیدا ہو گئے. ہم مرتے ہیں اللہ کے ارادے سے نہیں, اتفاق ہوتا ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. نبی کے دور میں جو ایتھیسٹ تھے وہ کہتے تھے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے جس میں ہم مرتے بھی ہیں جیتے بھی ہیں, یہ خدا کے تصرفات نہیں ہیں, یہ زمانے کے تصرفات ہیں. زمانے میں ہوتا ہے, موت بھی ہے, زندگی بھی ہے, اور پھل پھول بھی پیدا ہوتے ہیں, کوئی خوشی کی زندگی, کوئی غم کی زندگی. تو اگر میرے اور آپ کا بھی خدا نخواستہ یہ نظریہ ہے تو میرے بھائی ہمیں پھر اپنی زندگی کا ہدف تلاش کرنے کی ضرورت, خدا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ہماری مرضی, ہم جس چیز کو ہدف بنا لیں. کیا خیال ہے, غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ پھر ہماری مرضی, پھر میں خود فیصلہ کروں گا میں نے کیا بننا ہے, پھر میری مرضی. میں کہوں یار میں نے ڈاکٹر بننا ہے, میں نے انجینئر بننا ہے, میں نے سائنٹسٹ بننا ہے, میں نے یہ بننا ہے, میں نے وہ بننا ہے, میں نے کچھ بھی نہیں بننا, میں نے ویسے انجوائے کرنا ہے لائف کو. بعض لوگوں کا یہی ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں بننا, انجوائے کرنا ہے بس. وہ میں ایک چٹکلا اکثر سناتا ہوں نا, آپ لوگ نئے ناظم آباد کے نئے لوگ ہیں. وہ ایک نوجوان جو ہے سمندر کے کنارے لیٹا ہوا اور سگریٹ کے کش لے رہا ہے. ایک بوڑھے میاں گئے, ذرا اسپیڈ میں سنا دیتا ہوں کیونکہ کئی دفعہ لوگ سن چکے ہیں. تو ایک بوڑھے میاں گئے اس نوجوان کو سمجھانے لگے, بیٹا تم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو, کچھ کر کیوں نہیں لیتے؟ اس نے کہا انکل کیا کروں؟ بیٹا میٹرک کر لو. اس نے کہا 10 سال لگیں گے میٹرک میں. پھر کیا کروں؟ بیٹا پھر انٹر کر لینا 2 سال میں. 12 سال ہو گئے جی انکل, پھر کیا کروں؟ پھر بیٹا بی اے کر لینا. اچھا جی بی اے بھی کر لیا, پھر کیا؟ پھر بیٹا ماسٹر کر لینا. انکل 16 سال ہو گئے ماسٹر کر لیا, پھر کیا کروں؟ بیٹا پی ایچ ڈی کر لینا. انکل 18 سال ہو گئے پی ایچ ڈی کر کے کیا کروں گا؟ انکل نے کہا بیٹا پھر تمہیں اچھی جاب ملے گی, پیسے کمانا. انکل پھر کیا کروں؟ بیٹا پھر شادی کرنا, اچھے خاندان میں شادی ہوگی. انکل پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہاری اولاد ہوگی. انکل پھر کیا ہوگا؟ وہ نوجوان تجسس میں نا کہ اینڈ کیا ہوگا اس کا. اچھا انکل بچے بھی ہو گئے, اب کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں لائف کو انجوائے کرنا, مزے اڑانا. تو پھر ابھی کیا کر رہا ہوں میں؟ مزے ہی تو اڑا رہا ہوں. تو بعض لوگوں کا مقصد نہ ڈاکٹر بننا, نہ انجینئر بننا, نہ پائلٹ بننا. ان کا مقصد کیا ہے؟ لائف کو انجوائے کرنا. تو وہ بھی ایک مقصد ہے بھائی. وہ کہہ رہے ہیں بھائی لائف کو ہم انجوائے کرنے کے لیے آئے, انٹرٹینمنٹ. انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, گٹکے کھا رہے ہیں, پان کھا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں مر جائیں گے نا جلدی, تو کیا ہو گیا؟ ہم مزے اڑا کے جلدی مرنا چاہتے ہیں, اس میں کیا کون سی ٹینشن کی بات ہے؟ ہماری مرضی, ہماری لائف ہے. ہم چرس پی کے مرے, ہم ہیروئن پی کے مرے, ہم مر رہے ہیں نا, آپ کو کیا تکلیف ہے؟ یہ غیر مسلموں کی قسمیں بتا رہا ہوں میں آپ کو. غیر مسلموں میں شراب پی کے مرنے والے بھی, خودکشی کر کے مرنے والے بھی. خودکشی کرنے والے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حرام ہے, اس پہ گناہ ملتا ہے. وہ کہتا ہے گناہ کیا ہوتا ہے؟ میرا جسم ہے, میری مرضی, میں کھمبے سے چپک کے مروں, میں کھمبے سے لٹک کے مروں. میں جب اس دنیا میں ٹینشن میں ہوں تو ٹینشن ریلیز کرنے کا میرے پاس موت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, تو میں مر رہا ہوں نا, کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تو اگر آپ مذہب کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں تو آپ بہت ساری ٹینشنوں سے کیا ہو جاتے ہیں؟ بظاہر آزاد ہو جاتے ہیں. بظاہر آزاد ہوتے ہیں, حقیقت میں تو ٹینشنوں میں, عذاب میں پڑ جائیں گے آپ.
تو پھر آپ کو ہدف خود بنانے کی اجازت ہے کہ آپ متعین کریں میری لائف ہے, میری مرضی ہے, میں خود فیصلہ کروں گا میں نے فیوچر میں کیا بننا ہے. یہ بھی فیصلہ کروں گا کہ کیا بننا ہے, یہ بھی فیصلہ کروں گا کہ کچھ بننا بھی ہے کہ نہیں بننا, ویسے ہی رہنا ہے.